بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج موضوع سخن ہے امام ابو جعفر امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیسری صدی ہجری کے عظیم محدث اور بے بدل فقیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فقہ اور حدیث دونوں طبقات میں یکساں شمار کیا جاتا ہے۔ سلف و صالحین میں ایسے جامع حضرات کی مثال بہت کم ملتی ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث اور فقہ دونوں میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا نام اس طرح ہے کہ الامام الحافظ ابو جعفر احمد بن محمد المصری الطحاوی الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ماموں حضرت ابو ابراہیم مزنی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فقہ شافعی پڑھنی شروع کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طبیعت میں قوت استدلال اور نظر میں باریک بینی تھی، جس کی وجہ سے بہت ہی جلد آپ فقہ شافعیت کو چھوڑ کر فقہ حنفیت کو اختیار فرما لیا۔ 268 ہجری میں آپ مصر تشریف لائے۔ اس وقت کے مشہور امام احمد بن عمران حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فقہ حنفی کی آپ نے تحصیل شروع کر دی، اور یوں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سند امام احمد بن عمران الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واسطے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عزت و اکرام کی، تو علم و فضل اور تقوی کے سبب تمام لوگ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عزت و اکرام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جب قاضی عبد الرحمن بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر کے عہدہ قضا پر فائز ہوئے، تو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کبھی پہلے سواری پر سوار نہیں ہوتے، اور امام طحاوی کے اترنے سے پہلے کبھی سواری سے نہیں اترتے۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ آپ سے دریافت کی، آپ نے فرمایا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھ سے 11 سال بڑے ہیں، اور اگر مجھ سے 11 گھنٹے بڑے ہوتے تو تب بھی اسی طریقے سے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادب و احترام کیا کرتا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور عظمت و کردار کی، تو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حق گو نہ ڈر بے باک شخصیت کے مالک تھے۔ آپ حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنے سے کبھی نہیں ڈرتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاضی ابو عبید کے نائب مقرر ہوئے، تو ہمیشہ آپ قاضی کو صحیح روش کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور ایک روز آپ نے قاضی صاحب سے فرمایا کہ آپ اپنے کارندوں کا محاسبہ کریں، تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ اسماعیل بن اسحاق اپنے کارندوں کا محاسبہ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قاضی بکار تو اپنے کارندوں کا محاسبہ کرتے تھے۔ اس پر پھر قاضی صاحب نے اسماعیل بن اسحاق کی مثال پیش کی، تو آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا محاسبہ کرتے تھے، اور اس پر پھر آپ نے ابن البطیطہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ سنایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ قاضی صاحب کے کارندوں کو جب اس بات کا علم ہوا، تو انہوں نے قاضی صاحب کو آپ کے خلاف بھڑکایا، اور قاضی صاحب امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف ہو گئے، اور پھر اسی اثنا میں قاضی صاحب کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ اور پھر جب لوگوں نے آ کر امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بات کی مبارکباد پیش کی کہ قاضی صاحب کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے، تو آپ ناراض ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ قاضی صاحب ایک بہت بڑے علمی شخصیت تھے، اب میں کس سے علمی بحث و مباحثہ کیا کروں گا۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب کی، تو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثیر التعداد کتب کے مصنف تھے۔ ہر زمانے میں تاریخ نگار اور سیرت نگاروں نے آپ کو سراہا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ اور مناقب الغرض کے تمام موضوعات پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب موجود ہے۔ اسی وجہ سے حافظ عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام مذاہب اور فقہا کے عالم تھے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے لیے فرمایا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث اور فقہ میں امام ہیں،
علوم دینیہ کے ماوا اور حدیث نبویہ کے ملجا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دنیا اسلام کو اپنے علم و عرفان کے انوار سے جگمگاتے ہوئے 82 سال عمر پا کر یکم ذوالقعدہ 321 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے سے ہم سب پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔